حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدار ہیں. حضور جو کان میں بات کہتے حضرت حذیفہ کے کان میں کہتے. میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے ہوئے ہیں. صحابہ کہتے ہیں جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے ہیں کہ مومن ہے، اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے ہیں کہ منافق ہے. حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں. کتنے بڑے لوگ تھے یار، اور کس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے. سادی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتا ہے اللہ مجھے قیامت کو اندھا اٹھا، اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی، کسی اوگرہار کی تھی. کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے ساتھ سمندر پار گیا. گناہ یاد آئے تو رونے لگا. کہتا اگر عاجزی کرے تو اس کی عاجزی کی عادت ہوتی ہے. میرے جیسا بندہ جا کے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن وہ شخص جو ایک بات کو بار بار اپنے مالک سے کہتا ہے اللہ اندھا اٹھانا، اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. جانتے ہو وہ کون تھے؟ جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہے. یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. یہ وہ جوان ہے جس نے 15 سال ہر شب میں ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. اتنے بڑے لوگ یار، اور اللہ کے گھر میں یہاں ذرا رکیے گا 2 لوگوں کے لیے. کس حالت میں پائے گئے شیخ عبد القادر جیلانی؟ تڑپتے ہوئے پائے گئے. آج عمرہ کے لیے ہم بھی جاتے ہیں. آج کل تو بہت بڑا رش ہے. اللہ سب کا وہاں جانا اور وہاں سے آ جانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو میرا سوال ہے آج عمرہ کے لیے تو ہم بھی جاتے ہیں، کیا ہماری کیفیت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی؟ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، طواف کعبہ کر رہے ہیں، لبیک کہا وہیں گر گئے. لوگوں نے آگے زمزم چھڑکا، ہوش آیا تو سوال کیا حضرت یہ طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا کہ آپ کی ہوش ہی اڑا کے لے گیا؟ تو آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا نا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. ایک شخص ملتزم سے لپٹا ہے، چہرے پہ نقاب اڑا ہوا ہے اور کیا کہتا ہے اللہ تیرا مجرم، تیرا نافرمان تیری دہلیز پہ حاضر ہے. یعنی اپنے گناہوں کا اظہار بھی کرتے کہ مالک درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. اللہ تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر ہے، مجھے معاف کر دے. لوگوں کے قدم رک گئے اور لوگ پھر اللہ سے کہتے ہیں اللہ اگر ہمارا آنا تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہم سفارش کرتے اس کی کہ اللہ اس کو معاف کر دے. اور جب لوگ اس کی سفارش اللہ کے حضور کرتے ہیں تو وہ چیخ مار کے زمین پہ گرتا ہے، ہوش آتا ہے تو پھر ملتزم سے لپٹ پھر کہتا ہے اللہ ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر ہے. کسی نے کہا وہ اجنبی ذرا اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ، تم ہو کون؟ جب اس جوان نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو آگے بڑھ کر دیکھا گیا. جانتے ہو کون تھے؟ وہ حضرت امام زین العابدین کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. شیخ عبد القادر جیلانی کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. عبداللہ ابن مبارک کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. بھائی جان میں نے عرض کیا ہم بھی جاتے ہیں، کیا ہماری حالت ان جیسی ہوتی ہے؟ معقول لوگ تھے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے، جنازے اٹھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تڑپتے پائے گئے. ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے. ہم تو باقی کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاتے ہیں. ہمیں تو خوف آنا چاہیے تھا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے دھتکار دیے جائیں کہ میری پاک سرزمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے. بھائی ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے تھا. اچھا مجھے بتائیے کہ ہم اللہ کے گھر میں گئے تو کیا مطاف آنسوں سے بھر گیا؟ ہم اللہ کے گھر میں گئے تو غلاف کعبہ سے لپٹی اور لپٹ کے اپنے گناہوں کی اللہ سے جی بھر کے معذرت کی. انتہائی معذرت سے کہوں گا، لہجہ تھوڑا سا تلخ ہے، قبول کیجئے گا. ہم نے لوگوں کو وہاں دیکھا جب اللہ کے گھر میں گئے، جو ہی مطاف میں داخل ہوئے تو جیب سے موبائل نکالا، تصویر بنائی اور اس کو فیس بک پہ ڈال دیا. ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر بن رہی. گزرتے لوگوں کے لوگ وہاں ترلے کر رہے ہوتے ہیں، بیت اللہ کی طرف منہ کیا ہے، دعا والی ہائٹ بنائی ہے، دعا مانگ نہیں رہے، مصنوعی عادتیں اور تقاضا ہوتا ہے کہ میری تصویر بناؤ. کہاں کھڑے ہو بھائی؟ جہاں اللہ کی 120 رحمت اتر رہی ہے وہاں تو یقین جانو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہوتا ہے کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں. ہمارا کہنا ہے کچھ نیکیاں تو گمنام کرو یار، لیکن ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ نیکی وہ ہوتی جو دکھائی دے، صرف دکھائی نہ دے، اس کا شور بھی سنائی دے. تو یار کچھ جگہوں پر تو ہم سمجھتے موبائل جیب میں، اور کچھ جگہوں پہ تو ہم رہائش کی جگہ پہ چھوڑا ہے، لیکن ہم نے وہاں بھی لوگوں کو دیکھا تصویریں بناتے اور ہم سمجھتے ترغیب ہے. میرا کہنا بھائی کیا تصویروں سے دین آیا ہے؟ 6 فٹ کا قد کیوں نہیں ترغیب دے رہا؟ تو وہاں ہم نے لوگوں، یہ تو اللہ کا گھر بیت اللہ میں دیکھا نا، ہم نے مدینہ میں بھی لوگوں کو دیکھا. یہاں ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ پروگرام کے آخر پہ ہم درود و سلام
حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہاں ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، آنکھیں بند بھی ہوتی ہیں، ہماری آنکھیں نم بھی ہوتی ہیں، اور خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلتے ہیں۔ وہ یار کسی کو اگر حضور کی چوکھٹ نصیب ہو جائے وہاں تو پھر روا روا سلام کہے نا۔ میرے ٹیچر ہے سلیم دلاوری، حفیظ صاحب کے شاگرد ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، اور وہ تخیلات میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلتے ہیں۔ منظر دیکھیے کتنا دل نشین ہے۔ آپ فرماتے آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے بلکہ تھل دے، تو کھان دے چکڑ چل دے، اکھاں چو ہنجو ڈل دے، لو لو دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے، گوتے تے گوتا کھا رہے ہیں، بہمہ چ ڈبدا جا رہے ہیں، دسیاں نہ چننا تارے ہیں، رائیاں تو پچھ پچھ ہارے ہیں، جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے، سوچا پکاندا جامنا، من وچ بٹھادا جامنا، نقشے پکاندا جامنا، کر لے کرینا انجدا ہونا مدینہ انجدا، ویلے نہ ڈاڈے یا نبی، پلے دی ساڈے یا نبی، بیٹھے دراڈے یا نبی، امتی تو ہاڈے یا نبی، ہجران دے پھنیر شوق دے، مڑ مڑ کے اے حقوق دے، آمد مرادہ پک کے، قسمت لے جامن دھک کے، سونا مدینہ تک کے، بہ جاواں جس تم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے آنکھ ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے، بکھڑے تو پردہ چا کے، خوابہ چ پھیرا پا کے، آقا اے آخن آ کے، راما دی سختی چل کے، آئے دوروں چل کے، الفت ڈال اتر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنند آ گیا، سانو پسند آ، کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے اور نہیں دیندی غریبی یا رسول، یہاں تو تڑپتے ہیں بھائی، دوا روا سلام کہتے ہیں۔ تو اگر حضور کا گھر نصیب ہو جائے تو پھر تو بھائی جان وہاں کیفیات کا جہان ہونا انتہائی معذرت سے کہوں گا۔ ہم نے مدینہ میں دیکھا جب لوگ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں 5 ریال کا جوتا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل، اور اونچی اونچی آوازیں۔ پہلی بات تو اس جوتے کی اوقات کیا ہے جس کو سر پہ اٹھا کے ہم سلام کرنے جا رہے ہیں، اور پھر اونچی اونچی آواز میں کہتے ہیں حضور کو سلام کر دو، حضور کو سلام کرو۔ کیا یہ سلام کی اداب ہے؟ آج بھی حکم یہی ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ وہاں تو سانسوں کا شور بے ادبی کہلاتا ہے۔ ہمیں مدینہ میں ایک دوست ملے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات سنائی۔ ترکی کے مفتی صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ہم آتے ہیں سلام کے لیے بارگاہ خیر الانام میں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا سلام حضور کی بارگاہ میں قبول ہو گیا؟ دل کو چھو لینے والی بات کہہ گئے۔ آپ فرماتے ہیں بواجہ شریف کے سامنے گزرتے اگر آنکھیں بھیگ جائیں نا تو سمجھ لو کہ حضور کی بارگاہ میں سلام قبول ہو گیا۔ وہاں تو سلام کہنا تھا اشبار آنکھوں سے، تو ہم نے کیا کیا؟ ایک ہاتھ میں جوتا اور دوسرے ہاتھ میں موبائل اور اونچی اونچی آوازیں۔ آپ اسلاف کو پڑھ کے تو دیکھیے بھائی، انہوں نے مدینہ میں جو وقت گزارا، امام مالک 40 سال روزے رسول پہ رہے، اور 40 سال روزے رسول پہ رہے، ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کتاب کا فرق پڑھا اور اس کی آواز بھی پیدا ہوئی ہے۔ اور آپ جب مدینے کی گلی بازار سے گزرتے دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے، کندھے زخمی ہو جاتے۔ کسی نے کہا حضرت حضور کے شہر مدینہ کی گلی بازار اتنے تنگ سوڑے تو نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ گلیاں بازار وہی ہیں جہاں سے حضور گزرے ہیں۔ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے حضور کے قدم لگے اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا۔ انہوں نے تو اس چوکھٹ کا ادب کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں دیوار کھڑی کی جہاں میرے نبی کی پیشانی لگتی تھی، وہ دیوار آج بھی موجود ہے، مصلی کھینچ کے پیچھے لے آئے، جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی ہے۔ اور سید اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ مدینے میں جاؤ تو وہاں آنکھیں بھی پوری نہ ہو۔ میں پچھلے رمضان مبارک میں مدینہ پاک میں تھا، ہمارے ایک دوست ہیں کراچی سے، ان کا تعلق ہے، بیٹے نے حفظ کیا تو پوری فیملی کو انہوں نے وہاں مدینہ میں بلایا، کسی فارم ہاؤس میں پروگرام ہوا۔ پروگرام کا آغاز ہوا تو دل کو چھو لینے والی ایک بوڑھے عالم نے ہمیں کچھ باتیں سنائی، اور یقین یعنی آج بھی وہ نقش ہے۔ آغاز ہوا، نعت کے لیے ایک صاحب ہے، کہا بیٹا یہ کوچہ حبیب ہے، پاکستان نہیں پوری دنیا میں جہاں جاتے ہو جس لہجے میں پڑھتے ہو ہمیں کوئی اس پہ بات نہیں کریں گے، لیکن یہاں اپنے لہجے کو دھیما رکھنا، یہاں حضور کی بارگاہ میں آئے ہو تو آواز کو پست رکھنا۔ وہ کہتا ہے میں 40 سال سے روزے رسول پہ آ رہا ہوں، میں علماء سے بھی ملا، اولیاء سے بھی ملا، صوفیاء سے بھی ملا۔ وہ کہتے ہیں جب وہ آپس میں کلام کرتے تھے نا تو اپنی ٹھوڑی کو کندھے پہ رکھتے اور آہستہ آواز میں کان پہ بات کیا کرتے تھے۔ مجھے دل کو چھو لینے والی بات کہہ گئی۔ آپ فرماتے بیٹا میرے نزدیک مدینہ تو رسول کی بے ادبی یہ ہے کہ بندہ یہاں آ کے بے تکلف ہو جائے۔ اس چوکھٹ کا تو ادب کرنا تھا، وہاں تو روا روا سلام کہتا، وہاں تو اشکبار آنکھوں سے سلام کہنا تھا، تو ہم وہاں بھی تصویریں بناتے رہے، حرم مکہ میں بھی تصویریں بناتے رہے۔ تو خیر یہ اس پہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا، یہ اس چوکھٹ کا ادب ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کس حالت میں پائیں گے؟ تڑپتے ہوئے پائیں گے۔ تو تقویٰ کیا ہے میرے بھائی؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ آگے ارشاد فرمایا ہر جان دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ خطاب مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے۔ میری زندگی کے تقریباً 40 سال گزر گیا، آپ میں سے 25 سے 50 گزر گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھائی زمین کی عدالت لگائے گی، آپ بھی اور میں بھی لگا لیتا ہوں۔ مانا من کے مانا بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اپنے آپ کو
यहाँ की अमूर निजी जिंदगी कैसी है। हमसे तकाज़ा है भाई मुस्तकबिल के लिए अमल की बात की गई है कि आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। ये दुनिया ना साहिब, अगर मुस्तकबिल रोशन भी तो मेहनत तो है ना, 8 घंटे नहीं 18 घंटे। और ये इतनी मेहनत क्यों है? घर हमसाई के बड़े घर से बड़ा घर चाहते हैं, उसके घर में खड़ी गाड़ी से बड़ी गाड़ी चाहते हैं। जान जोखिम इसलिए डाली, प्रदेश के धक्के इसलिए गए, फैक्ट्री में 18 घंटे इसीलिए हम काम करते रहे। भाई दुनिया बनाने के लिए इतनी मेहनत की, कवर के लिए आखिरत के लिए हमने इतनी मेहनत की। ये हमसे तकाज़ा है कि मुस्तकबिल के लिए आने वाले कल के लिए तुमने आगे क्या भेजा वो बात अमल किया। भाई मेरे भाई अगर आमाल का लश्कर साथ लेके जाओगे तो वो कब्र जन्नत का बाग है, और अगर इन कंधों पे गुनाहों का बोझ उठा के जाओगे तो वो जन्नत का बाग नहीं जहन्नम का गड़ा है। अल कब्र बैतुद दियान, कब्र कीड़ों का घर है। मेरे नबी फरमाते अगर कोहे अबू कबैस की छाती को अगर वो डंक मारे ना, इतना जहरीला है कि वो अपने वजूद को बरकरार नहीं रख पाएगा। और मुसल्लत हर उस शख्स पे जिसका दामन अमल से खाली होगा। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। अमाल का लश्कर लेके जाओगे तो जन्नत का बाग है, और अगर कंधों पे गुनाह उठा ले जाएंगे तो पछतावे के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमसे तकाज़ा कि तुमने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल के जज्बों से माला माल फरमाए, तकवे की दौलत से माला माल फरमाए, हज़रत की बड़ी दौलत से चंद बातें आपसे मैंने अर्ज़ किया, आपने बड़ी तवज्जो से बस सुनिए, आप सब कुछ लाइक